اللہ تعالیٰ ہر فرد جماعت کو اس روح کے ساتھ خاص دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس طرف حالات جا رہے ہیں لگتا ہے کہ ابھی مزید امتحانوں میں سے احمدیوں کو پاکستان میں خاص طور پر گزرنا پڑے گا، لیکن ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ، یہ سمجھتے ہیں کہ احمدی آسان ٹارگٹ ہیں، اس لیے اس ذریعے سے ہم جو ملک میں دوسری افراتفری ہے ختم کر کے تو جو صرف احمدیوں کی طرف پھیر دیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے میں نے کہا بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ وہ اس احمدیوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ لاشعوری طور پر ان لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آج میں پھر ایک شہید کے جنازہ پڑھاؤں گا جنہیں گزشتہ دنوں شہید کیا گیا۔ ان کا نام محمد اعظم طاہر صاحب ہے، اچ شریف کے رہنے والے ہیں۔ ان کے والد حکیم محمد افضل صاحب 26 ستمبر کو ان کو شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شادی کے اپنے بھائی کے گھر سے ان کی بیٹی کی کسی بچے کی شادی تھی، اس میں شامل ہو کر اپنی بیٹی اور بچوں کے ہمراہ آ رہے تھے 8:30 بجے کے وقت۔ تو راستے میں ایک جگہ پر جہاں آبادی کم تھی 2 افراد نے ان کو پستول دکھا کر روکا اور موٹر سائیکل کا بیلنس نہیں رہا، نیچے گر گئے، بیٹی اور بچے زمین پر گر گئے۔ یہ نہیں، یہ بچوں کو اٹھانے کے لیے جب آگے بڑھے ہیں تو حملہ آور پھر ان کے قریب آ گئے بہت زیادہ، اور پستول ان کی کن پٹی پہ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جو تم نے لینا ہے وہ لے لو اور جان چھوڑو، لیکن انہوں نے وہیں ان کی کن پٹی پہ پستول رکھ کر فائر کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ طب کے پیشہ سے تعلق رکھتے تھے اور کافی ہردل عزیز تھے آبادی میں اپنی جہاں پریکٹس کرتے تھے۔ حکمت پڑھی انہوں نے، موسی بھی تھے، 51 سال ان کی عمر تھی، بڑے خوش اخلاق، بالنثار، جماعت کے مخلص کارکن، اطاعت کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، دعاؤں اور نمازوں کی طرف بڑی پابندی کرنے والے۔ آج کل سیکٹری مال کی توفیق پا رہے تھے، خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ تو ان کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے جو یادگار ہیں۔ اسی طرح ان کے 5 بھائی اور بہنیں ہیں، اور ان کے 1 بھائی مربی سلسلہ بھی ہیں۔ والد بھی ان کے حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید کے بیوی بچوں اور والدین کو صبر اور دعا کے ساتھ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پیارے اور ہمارے پیارے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں ان کے وجہ سے ہم میں ہر ایک کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا ہوتی رہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے۔ 2 اور شہید بھی ہیں جو جماعتی وجہ سے تو نہیں، لیکن دہشت گردی جو ملک میں آج کل عام ہے اور بڑی تیزی سے، جیسا کہ میں نے کہا، پھیل رہی ہے، اور ملک کو 2 لخت کرنے کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، پھاڑنے کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں یہ 2 شہید، جو ایک ریاض احمد صاحب اور امتیاز احمد صاحب ہیں، 2 بھائی ہیں۔ دونوں بھائی تھے پشاور میں جو پچھلے دنوں میں بم دھماکہ ہوا ہے بینک کے قریب، اس کی زد میں یہ لوگ آگے سڑک سے گزر رہے تھے تو وہیں ان کی موقع پہ وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کی عمر 40 سال تھی اور دوسرا، ان کی شادی ہوئی ہے، ان کے 2 بچے ہیں، اور دوسرا بھائی جو تھا 20 سال کا تھا ابھی۔ تو ان کا بھی شہید کے جنازے کے ساتھ ابھی جمعے کے بعد میں جنازہ پڑھاؤں گا۔
اسی طرح ایک جنازہ اور ہے جو یہاں یو کے سابق نیشنل صدر اور امیر جماعت چودھری انور کالوں صاحب کا ہے، جن کو 27 ستمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ آپ یہاں لمبا عرصہ یو کے میں رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا نیشنل پریزیڈنٹ بھی رہے، پھر جماعت کے امیر بھی رہے، صدر قضاء بورڈ بھی یہاں یو کے رہے۔ پہلے یہ ڈھاکہ میں تھے، لیکن اس سے پہلے کلکتہ میں تھے، وہاں بھی یہ امیر رہے ہیں۔ پھر ڈھاکہ میں امیر رہے ہیں، فضل عمر فاؤنڈیشن کے ممبر بھی تھے۔ چودھری فضل اللہ خان صاحب سے ان کا خاص تعلق تھا، ان کے سیکرٹری کے طور پر مختلف سفروں میں ان کے ساتھ جاتے رہے یہ۔ اور خلیفۃ المسیح رابع نے 1984 میں جب یہاں آئے ہیں تو اس وقت جو قرآن کریم کے انگریزی ترجمے پر نظر ثانی کے لیے ٹیم بنائی تھی، اس میں ان کو بھی شامل کیا تھا۔ خلافت سے وفا کا تعلق تھا ان کا، اور واقفین زندگی اور مبلغین کی بڑے عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی مغفرت کا سلوک فرمائے، رحمت کا سلوک فرمائے۔ ایک جنازہ اور ہے جو ایک عزیزہ ہماری منصورہ وہاب صاحبہ کا ہے، یہ مولوی عبدالوہاب آدم صاحب جو گھانین ہیں اور جامعہ پاکستان ربا سے پڑھے ہوئے ہیں، شروع کوئی بیچ جو تھا ابتدائی مبلغین میں سے ہیں جو افریقہ سے پڑھنے گئے تھے وہاں، ان کی بیٹی ہیں یہ۔ آج کل امیر صاحب عبدالوہاب صاحب امیر ہیں اور مشنری انچارج ہیں گھانا کے۔ محمد بیدو صاحب کی اہلیہ تھیں، ان کو بھی گردے کی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے بیمار چلی آ رہی تھیں۔ اب چند دن پہلے گزشتہ انتظام بھی ہو گیا تھا گردے کے ٹرانسپلانٹ کا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہی تھی، 28 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا جنازہ بھی ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے اور ان کے والدین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله